قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ نو خیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے۔ نو خیز ہیں ہم غنچے ہیں گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبو ہیں فرمان محمد کے۔ ہر دست کے تو جلدی تھوڑا کرنا ہے، تو اس لیے کافی دیر نہ کریں اور ادھر ادھر کوئی نہ گھومے۔ تو جس طرح سے آج یہ پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے، اس کے جو بہت بڑی ہستی جو ہمیں ملی وہ ہے حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہ۔ یہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے یہاں پر شریک ہوں گے، اور ان کی عمومی بیان بھی ان کا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے آپ کو انعامات یہاں پر تقسیم کیے جائیں۔ تو لہذا میں جتنے بھی ہمارے یہاں حاضرین آئے ہوئے ہیں، میں آؤ قرآن سیکھے بڑوں کے مکتب کی جانب سے آپ سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں سب آپ کا ہیں اور میں انہیں کہوں گا کہ وہ قرآن کریں۔ والشمس وضحاها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. بھائی تلاوت قرآن کے بعد میں جناب فاروق بھائی منر سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور سماعت فرمائیں. ہم پاک تیری صفت پاک تیرا کلام تیرے اللہ و رحمان ہے پاک نام. اے خدا تیری رحمت جہاں میں ہے عام. تو ہے قدوس اور نام تیرا سلام. تو علی و کبیر و حفیظ ہے خدا. ذات تیری بڑی شان سب سے جدا. تو ہی کرتا ہے سب کی حفاظت کا کام. تیری ناشکری کرنا ہے ہم پر حرام. دونوں عالم کا کرتا ہے تو انتظام. تیری تسبیح پڑھتے ہیں ہم صبح و شام. پاک تیری صفت پاک تیرا کلام. السلام علیکم. بھائی حمد کے بعد میں جناب حاجی ایوب بھائی کھاٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آ جائیں اور نعت کلام کی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں. حاجی ایوب بھائی کھاٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساتھی ثناء اللہ میرا صاحب شریف مسلط عمر 42 سال رہنے کے لیے ندی ویس کوئی گلی میرٹھ. میں قصہ مسجد کے بڑوں کے مکتب سے جڑا ہوا ساتھی ہوں. شہری میرٹھ میں پچھلے 6 سالوں سے حفیظ عطا اللہ صاحب ان کی زیر نگرانی میں 5 مسجدوں میں ہر روز الگ الگ وقت پر بڑوں کا مکتب چلتا ہے. اس مکتب سے تقریباً 125 سے 150 ساتھی جڑے ہیں اور نئے ساتھی بھی دن بدن اس سے جڑتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے پرانی ساتھیوں کا ناظرہ قرآن شریف بھی مکمل ہو چکا ہے. شروع میں ہم نے 21 دن کا مکتب پورا کیا. بعد میں سبھی ساتھیوں کے مشورے سے اور حفیظ صاحب کے آواز پر ہم نے لبیک کر اسے آگے بھی جاری رکھا. میں اس مکتب میں ہر روز رات کو 10 بجے سے 11 بجے تک تقریباً 3 سال سے آتا ہوں. شروع میں ہم نے نورانی قاعدہ، بعد میں اما پارا، پھر ہر ایک دور کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور آج وہ بہت ہی اہم دن ہماری زندگی میں آ گیا ہے. آج ہمارے مکتب سے 26
साथियों ने हाफिज साहब की ज़ेर निगरानी में नाज़राए कुरान शरीफ को मुकम्मल किया है। आज उसी का सालाना जलसा हम बेहद खुशी से मना रहे हैं। इसी मकतब की एक ख़ास बात यह है, हाफिज अताउल्लाह साहब की बहुत ही बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने अपना लगभग 6 साल हर एक मकतब पर जान माल को तहे दिल से निछावर कर दिया है। आज जो इतना बड़ा जो मजमा सब देख रहे हैं कि उसी के मेहनत का फलसफा है। उन्होंने तकरीबन 6 साल से बिना रुके बिना थके लगातार बारिश धूप ठंड को बर्दाश्त करके इन मकतों पर अपनी जान निछावर कर दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला से हम सब खास दुआ करें, हाफिज साहब की इस अहम कोशिश को कबूल करें, इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें और इनको दीन का दाई बनाए। आमीन। हमारे इस मकतब का आज आम मकतब जैसा हाल नहीं है। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाया जाता है। यहाँ हर रोज़ हाजिरी ली जाती है, सबक सुनाया जाता है और सबक बाद में दिया जाता है, दुआएं सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, अलग अलग मौजूद पर बात होती है, तफसील से उसकी मालूमात दी जाती है। इससे हमारे दीनी मालूमात में हर रोज़ इजाफा होता है। नए साथी जो हैं इससे भी जुड़ सकते हैं। इसलिए मेरे आपसे अपील है या अजीजाना गुजारिश है, आप सब अल्लाह के पाक कलाम को सीखिए और हर रोज़ पढ़िए और अपने अंधेरी कब्र में से सच्चा पक्का दोस्त बनाकर उसे उजाला कीजिए, अपने ज़िंदगी में से उतारिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी छोटी सी बात को पूर्ण करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन जिम्मेदारों का जिन्होंने इस नाचीज़ को अपने दिल की बात आपके सामने रखने का मौका दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भाई हजरत जी की आमद चंद मिनट में यहाँ पर होने वाली है, तो लिहाजा जो रास्ता हमने बनाया है वो रास्ते को उसी तरह बरकरार रखें। उनके साथ भी उलमाए कराम भी आने वाले हैं, उनको भी आने के लिए तकलीफ ना हो। तो लिहाजा इसके बाद मैं जनाब हाजी असलम भाई खाटी इनसे गुजारिश करूँगा जो बकर का साथ मकतब में पढ़ते हैं वो आएँ और आपके सामने नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे अपने रसूल, कितने अच्छे उनके उसूल, सबको खिलाना एक आदत, भूखे रहना एक मामूल। शाह अरब है शाह आजम, पेबंदों में उनके बबूल। दोस्त बना दे दुश्मन को, बातें उनकी जैसे फूल। हर गाली पर एक दुआ, कांटे लेकर बाटे फूल। अहमद प्यारे नबी हमारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे। बनकर आए रहमत आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद अरब के रहबर सबके, लीजिए उनका नाम अदब से। लाए कुरान रब का फरमा, दुनिया भर पर उनका एहसान। दीन सिखाया नेक बनाया, जुल्म मिटाया नेक एक बनाया। हो गया बातिल दरहम बरहम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब हमको फिक्र यही है, सब बन जाए उनके पीरों।
دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. حاضرین، حضرت جی ابھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. میں جتنے بھی علماء کرام اس وقت یہاں پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم ان کے لیے بیٹھنے کی الگ سے جگہ کی گئی ہے. میں ان علماء کرام کو حافظ صاحبان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہاں پر حضرت جی کے بازو میں بیٹھنے کا آپ کا انتظام وہاں پر کیا گیا ہے، وہاں پر آپ بیٹھ. تو جس طرح سے آج کے اس پروگرام میں جو ہستی ہمیں ملی ہے بہت جن کی تعریف کرنا پڑے تو سورج کو آئینہ دکھانے جیسا ہے. میں ان کی تعریف کی میرے زبان سے نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ہستی وہ ہیں. اور آج ہمارے بڑوں کے مکتب کے آؤ قرآن سیکھے اس سالانہ جلسے کو یہاں پر وہ آئے ہیں. میں اس لیے پانچوں مکتب کے سبھی ذمہ داران طرف سے حضرت جی کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جتنے بھی علماء کرام حافظ صاحبان مفتی صاحبان قاری صاحبان یہاں پر آئے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کا. اور جب سبھی حاضرین سے گزارش ہے جہاں پر آپ کو جگہ ملے وہاں پر فوراً جلدی بیٹھ جائیں، شور گل نہ کریں. تو لیجیے میں اب مدعو کرتا ہوں ہمارے اس مکتب کے جو آؤ قرآن سے کے بڑوں کا مکتب کے جو حافظ صاحب ہیں جناب حافظ صاحب حافظ عطا اللہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے مکتب کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کریں. حاضر حافظ عطا اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ زور سے تھوڑا جواب دیں گے مجھے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ایسے آواز ہونا چاہیے، پوری مسجد گونجنا چاہیے. آپ آہستہ جواب دے رہے ہو. بھائی مولانا شفیق الرحمان پیچھے بیٹھے، مولانا آگے آئے، مولانا کو راستہ دو. مولانا عبد القادر صاحب آگے چلو. علماء کا نحمده ونصلي على رسول کریم. اما بعد. دیکھو عزیز و ساتھیو، آج ہمارے سامنے جو ہے بہت خوشی کا دن ہے. ایک تو ہمارے مکتب کے جو ہے 26 ساتھیوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے اور ان کا جو ہے آج ختم قرآن کی دعا جو ہے حضرت کے ہاتھ سے ہونے والی ہے. دیکھو سب سے پہلے میں جو ہے حضرت کا اور اسی طریقے سے ہمارے حاجی محبوب بھائی تحصیلدار کا ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت کو جب ہم سولاپور کے اندر گئے تھے سفر کے اندر تو اس وقت کے اندر ہمارے حفیظ عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ میں تھے اور بھی عرفان بھائی اور عمران بھی ہمارے ساتھ میں. تو جب ادھر کہا گیا کہ 26 لوگوں کا جو ہے ہدیہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے کرنا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوشی انداز کے اندر جو ہے حضرت نے کہا کہ بالکل کریں گے. تو میں حضرت کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے
तादेर तक उनका साया हम पर नसीब फरमाए। और सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा भाई, जब भी दुआ के अल्फाज में निकालूंगा ना तो आप ज़ोर से आमीन कहें। ये जब आपको मैं दुआ दूँगा ना अल्लाह आपको सेहत आफियत तंदुरुस्ती दे तो माशाल्लाह बहुत ज़ोर से बोलेंगे आमीन बोलकर। और जब दूसरे के लिए दुआ दी जाए तो आप आहिस्ता बोल रहे हो, ज़ोर से बोलेंगे ना आमीन इंशाल्लाह। तो किसके लिए दुआ कर रहा हूँ मैं? हज़रत के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो आप तो ज़ोर से आमीन बोलना चाहिए। अब यहाँ से जब भी दुआ के अल्फाज निकलेंगे आप ज़ोर से आमीन कहेंगे इंशाल्लाह, कहेंगे ना? मेरे यार देखो, हमारा मीरज के अंदर जो है तकरीबन 2017 से बड़ों का मकतब चल रहा है। शुरू के अंदर हमारी क्लासें चलती थी गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर, तो उतना इज्तिमाई पढ़ाई नहीं थी। जब 2017 के अंदर हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहू हज़रत मीरज के अंदर आए, तो उस वक्त के अंदर 21 दिन की क्लास चालू की उन्होंने। वो 21 दिन क्लास चालू करने के बाद में वहाँ से जब हज़रत गए तो जाने के बाद में ये पूरी जिम्मेदारी जो है यहाँ के बहुत सारे हज़रात उठाई भी। तो लेकिन हमारे कुछ साथियों के तकाजे की वजह से जो है बाकायदा ये क्लास जारी रखी गई और हज़रत से बाकायदा इजाज़त लेने के बाद में ये क्लास आगे चालू हो गई। तो सबसे पहले जो है ये क्लास गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर थी, उसके बाद में माशाल्लाह उमर फारूक वालों ने साथ दिया तो वहाँ से ये क्लासें चालू होती गई। और उसके बाद में जो है दूसरी क्लास हमारी जो है हाजी महबूब भाई तहसीलदार, अल्लाह तबारक व तआला को जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने भी माशाल्लाह फिक्र कर जो बाकायदा मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर क्लास चालू की। देखो इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि 21 दिन के अंदर, बहुत सारे साथियों का कहना ये है कि 21 दिन के अंदर कुरान कैसे पढ़ने आता है। तो भाई 21 दिन के अंदर कुरान पढ़ने नहीं आता, मैं भी बोल रहा हूँ कि कुरान पढ़ने नहीं आता 21 दिन के। अगर 21 दिन के अंदर कुरान पढ़ने आता ना तो भाई हम मदरसे के अंदर नहीं जाते। 21 दिन के अंदर जो है कुरान पढ़ने का आसान तरीका समझाया जाता है। समझ में आ रही बात में क्या हो रहा हूँ? जो बड़ों के जहनों के अंदर जो बात बैठी हुई है ना कि हम इतनी बड़ी उम्र के अंदर जो है कुरान कैसे सीखेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि दुनिया की घर के अंदर कोई बात अगर कुछ कहता है ना कि भाई ये आदमी ये घर के अंदर कोई भी हमारे रॉन्ग बात करता है तो उसको हम फौरन याद रखते हैं, हर चीज़ों को याद रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान के अंदर ये फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, तो अजीज और दोस्तों हम इसको भी सीख सकते हैं। पढ़ने वालों के लिए आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो 21 दिन के अंदर क्लास जो चालू की जाती है एक आसान तरीका पढ़ने का समझाया जाता है। उसके बाद में 21 दिन के अंदर जो है बाकायदा नमाज की तरतीब और आसान तरीका समझाने के बाद में साथियों को अगर हिम्मत दिलाई जाती है तो फिर बाकायदा वो साथी जो है कंटिन्यू क्लास के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो है इसी तरतीब के साथ में 3 साल के बाद में ये साथी हमारे मुकम्मल कर रहे हैं। तो कितने साल लगे कुरान मुकम्मल होने के लिए? 3 साल। इस 3 साल के अंदर जो है बाकायदा उन लोगों को पूरा कुरान शरीफ और नमाज के अंदर तकबीर से लेकर सलाम तक मुकम्मल तरीका सिखाया जाता है। और एक साथी को बाकायदा यहाँ घेर कर हर शनिचर के दिन 3 मकतबों को जोड़कर एक साथी बाकायदा इमामत करते हैं और पीछे सब साथी ठहरते हैं। हर शनिचर के दिन अलग अलग मकतब के साथी आकर यहाँ इमामत कर जो है पीछे साथी ठहर कर पूरी नमाज मुकम्मल अदा कर दें ताकि साथियों की हौसला अफजाई हो। इसलिए जो है बाकायदा ये 3 साल के अंदर ये लोग माशाल्लाह कुरान मुकम्मल कर नमाज की पूरी तरतीब मुकम्मल कराई जाती है। तो सबसे पहला हमारा जलसा जो हुआ तो इसी मस्जिद के अंदर जो है हमारा जलसा हुआ, जिसके अंदर जो है हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब दामद बरकातुहू ईरानी ये हज़रत आए थे। और उसी के साथ में जो है हज़रत हमारे हाफिज़ नूरुल्लाह साहब दामद बरकातुहू उनके हाथ से इनामात तकसीम हो गए। उसके अंदर 21 साथी फारिग हुए। दूसरा जलसा हमारा जो है गवर्नमेंट कॉलोनी मस्जिद के अंदर हुआ, जिसके अंदर 13 साथी फारिग हुए, जिसके अंदर हज़रत मौलाना जो है जमालुल्लाह साहब ईरानी दामद बरकातुहू आए थे। उनकी मौजूदगी के अंदर इन लोगों को इनामत तकसीम किए गए। अब तीसरा जलसा है जिसके अंदर 26 साथी फारिग हो रहे हैं माशाल्लाह। इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलोनी के 2 साथी हैं, मस्जिद अबू बकर के 12 साथी हैं और बक्कर कसाब मस्जिद के 12 साथी हैं। ऐसा टोटल 26 साथी हैं जो आज यहाँ हमारे पास में कुरान मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी उम्र वाले 76 साल वाले हैं। कितने साल वाले? 76 साल वाले। जब ये इतनी उम्र के अंदर जब कुरान सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते? तो 26 साथियों का आज जो है हजरत के सामने इंशाल्लाह उनका कुरान मुकम्मल होने वाला है। अब जो आगे की बात ये है
کہ میرج کے اندر تقریباً ہمارے 10 کلاسیں چالو ہوئے 21 دن کے اندر. 21 دن کی کلاس چالو ہونے کے بعد میں باقاعدہ ساتھیوں کو سمجھایا جاتا ہے, الگ الگ جگہ کلاسیں چالو کر کر ساتھیوں کو آسان طریقہ سمجھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں 5 جگہ جو مکتب چلتے ہیں, عمر فاروق مسجد کے اندر, گورنمنٹ کالونی کے اندر, محمدیہ مسجد کے اندر, مسجد ابو بکر کے اندر اور مسجد بکہ قصاب کے اندر. تو ان ساتھیوں کو جب باقاعدہ ہمت بڑھ جاتی ہے تو ان ساتھیوں کو باقاعدہ اس مکتب کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے. پھر آگے کنٹینیو 3 سال کے بعد میں وہ ساری مکمل فارغ ہو جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ عمر فاروق کی کلاس جو ہے 2017 سے چالو ہے. تو ان لوگوں کا ہدیہ ہونے کے بعد میں آج وہ تمام ساتھی جو ہے حفظ قرآن کر رہے ہیں, حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تقریباً آدھے پارے کے قریب کچھ ساتھیوں کا ہو گیا ہے. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے قرآن شریف مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عمر کے اندر, یہ بڑی عمر کے اندر یہ حضرات مکمل حفظ کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ فارغ ہونے والے جو ساتھی ہیں, ان کا 3 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہوتا ہے سب ساتھیوں کا. یہ جوڑ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فارغ ہونے کے بعد میں یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کتنا پڑھ رہے ہیں. اور ان 3 مہینوں کے اندر اگر نہیں پڑھے تو ان کو ترغیب دی جاتی ہے. رمضان کے مہینے کے اندر باقاعدہ پرچہ نکالا جاتا ہے جس کے اندر نمازوں کی پابندی, تہجد کی پابندی, چاشت کی پابندی, اوابین کی پابندی, تاکہ رمضان ہمارا جتنا بہترین گزرے گا اتنا ہمارا جو ہے باقاعدہ پورا سال خیر و عافیت والا گزرے گا. تو رمضان کا پرچہ بھی نکالا جاتا ہے جس کے اندر 350 سے 500 پرچے تقسیم ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جو بھی ساتھی جو ہے جنہوں نے ایک قرآن مکمل, بہت سارے ساتھی 2 قرآن مکمل کرتے ہیں, بہت سارے ساتھی 3 مکمل کرتے ہیں, اور کچھ ساتھی جو ہے 1 قرآن شریف مکمل کرتے ہیں. تو جن جو ساتھی قرآن شریف مکمل کرتے ہیں اور پرچہ مکمل کرتے ہیں ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آخری بات یہ ہے کہ اس سال سے ماشاءاللہ ہمارے مکتب کا جو ہے اور قرآن سے کی بڑوں کا مکتب داخلہ فارم چالو کر دیا گیا ہے, تاکہ انسان جب وہاں آئے تو باقاعدہ فارم وغیرہ بھر کر اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ بابا یہاں مکمل ہونے, یہاں ہم داخلہ لے رہے ہیں تو یہاں مکمل ہونے, اسی ساتھی کی فکر بھی کر دی جاتی ہے. تو جن ساتھیوں کا بھی ارادہ ہو کہ یہ ساتھیوں کو دیکھنے کے بعد میں کہ بابا یہ اتنی عمر کے اندر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, تو جن ساتھیوں کا ارادہ ہو رہا ہے تو وہ ساتھی جو ہے مسجد عمر فاروق کے اندر آ کر باقاعدہ جو ہے فارم لے کر, فارم بھر کر جس مکتب کے اندر پڑھنا ہو وہاں آ کر اس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بس یہ بھی ہمارے مکتب کی کچھ کارگزاری. اب اس کے بعد میں جو ہے آپ حضرات کے پاس میں پرچہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ پرچہ جو ہے آپ حضرت کے سامنے زور سے پڑھیں گے, ایک ساتھ میں پڑھنا ہے. حضرت بولیں گے انشاءاللہ, پھر آپ پڑھنے کا شروع کریں, آگے پیچھے بالکل نہیں کریں گے, ایک ساتھ میں پڑھیں گے, زور سے پڑھو, زور سے.
اب اس کے بعد میں جو ہے یہ ساتھی ہمارے ملا کر یہ 26 ساتھی ملا کر ٹوٹل جو ہے 2017 سے لے کر 2023 تک 60 ساتھی کل مکمل فارغ ہوئے ہیں۔ کتنے ساتھی؟ 60۔ ہر سال کچھ نہ کچھ ساتھی فارغ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر سے کچھ ساتھیوں کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ وہ ساتھی ایسے تھے کہ بابا وہ قرآن شریف بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ایک ساتھی جو دواخانے کے اندر جو ہے روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، روزانہ جب دواخانے کے اندر گئے نا قرآن شریف پڑھ کر گئے ہو اور وہاں سے سیدھا ان کی کیا لے کر آئے؟ میتیں لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ساتھی جو گزرے ہیں ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب جو ہے انشاءاللہ حضرت کے ہاتھ سے جو ہے ایک نام لیا جائے گا، عمر لی جائے گی اور ڈگری بتائی جائے گی، وہ آ کر ساتھی جو ہے باقاعدہ اپنا انعام لے کر چلے جائیں گے۔ بھائی جو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے ہمارے گورنمنٹ کالونی مکتب کے جناب امام الدین مختوم صاحب سندر والے، ان کی عمر ہے 73 سال، انہوں نے SSC پاس کیا ہے اور وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ سب سے پہلا انعام ان کو حضرت جی کے ہاتھوں سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں محمد یوسف عبد القادر سوداگر، ان کی عمر ہے 64 سال اور انہوں نے BSc کیا ہے اور یہ ریٹائرڈ فوڈ انسپیکٹر ہیں سانگلی میرج کپواڑ مہانگر پالیکا کے، ان کو بھی یہاں پر انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب حاجی نثار فیض احمد بیپاری ابوبکر مکتب کے سے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے ناظرہ پورا کیا، ان کی عمر ہے 62 سال، ان کا شکشن ہے 90 پاس اور ان کا جو کاروبار ہے گھڑی کا کاروبار ہے۔ اس کے بعد جناب حاجی عرفان محمد نثار خان، ان کی عمر ہے 44 سال، ان کا کوالیفیکیشن ہے ڈی فارمیسی اور ان کی سرجیکل یہ ڈسٹریبیوٹر ہے میرے شہر کے۔ اس کے بعد جناب کریم بابو میاں پٹھان، ان کی عمر ہے 46 سال، ان کی 13ویں تک شکشن ہوا ہے اور ایک الیکٹریشین ہے۔ اس کے بعد جناب شکیل بادشاہ صاحب قاضی، ان کی عمر ہے 48 سال، انہوں نے دوسری پاس کیا ہے اور اس کے بعد ان کا پھول کا کاروبار ہے۔ اس کے بعد میں ہیں جناب سمیر نذیر ستار میکر، عمر ہے 27 سال، 10ویں پاس ہیں اور ان کا ستار کا کاروبار ہے۔ اس کے بعد جناب شعیب سبحانی گھارلے، ان کی عمر ہے 21 سال، انہوں نے BCom کی ڈگری حاصل کی ہے اور ابھی ان کی پڑھائی جاری ہے۔ اس کے بعد جاہید حسین امام قاسم سروری، ان کی عمر ہے 49 سال، انہوں نے BSc الیکٹرانک میں کیا ہے اور یہ کمپیوٹر سیلز اینڈ ریپیئر کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں جناب مبارک غوث احمد ستار صاحب، یہ ابوبکر مکتب سے انہوں نے ناظرہ قرآن پورا کیا ہے، عمر ہے 38 سال، 10ویں پاس ہیں وہ اور یہ فیبریکیشن کانٹریکٹر ہیں۔ اس کے بعد محسن اقبال ملا، عمر ہے 34 سال، انہوں نے BCom کیا ہے اور سانگلی میرج کپواڑ مہانگر پالیکا میں ملازمت کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہیں بشیر غوث خان پٹھان، ان کی عمر ہے 55 سال، انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہ پیشے سے ٹیچر ہیں۔ اس کی طرح انس مہر علی مجاور، ان کی عمر ہے 45 سال،
बीकॉम किया है उन्होंने, DCM, और वो उन्होंने 15 साल बाहर के देश में उन्होंने नौकरी की है, मुलाजिमत की है, वो NRI हैं। उसके बाद में बागवान यूनुस मेहर अली मुजावर बागवान। तौफीक अब्दुल रहमान बागवान, उम्र 37 साल, 12वीं पास है, इनके कपड़े की दुकान का कारोबार है। अब बकर कसाब मकतब से 12 जो साथी नाजरा कुरान पूरा किए हैं वो इस तरह हैं। जनाब हाजी असलम खाटी, उम्र है 48 साल, उनका शिक्षण है 6वीं पास हैं और वो बकर कसाब का काम करते हैं, उनका पेशा बकर कसाब का है। जनाब हाजी अय्याज खाटी, उम्र है 44 साल, 90वीं पास हैं और वो भी पेशे से बकर कसाब हैं। इसके बाद में है फारूक भाई फतेहपुरी, उम्र है 41 साल, इन्होंने BE की डिग्री हासिल अभी कर रहे हैं और उनकी शूज की शॉप है। इसके बाद फारूक भाई मनेर साहब, इनकी उम्र है 39 साल, 10वीं पास हैं और उनकी मार्केट के अंदर बंगड़ी की दुकान है। इसके बाद रफीक मुल्ला साहब, इनकी उम्र है 59 साल और ये 12वीं तक इन्होंने पढ़ा है और वो रिटायर्ड हैं। इसके बाद अमीर हमजा सौदागर साहब, उम्र है 35 साल, 7वीं पास उन्होंने किया है, इनकी मसाले की दुकान है, मसाले का कारोबार है। इसके बाद में इमरान हाजी अकबर कच्छी, उम्र है 39 साल, वो 2री पास हैं और उनके कपड़े की दुकान है। इमरान कच्छी। इसके बाद जमील खाटी, उनकी उम्र है 42 साल, वो 7वीं पास हैं और इनकी मच्छी की दुकान है। इसके बाद में जुल्फिका खाटी, इनकी उम्र है 36 साल, 8वीं पास हैं और उनका पेशा है बकर कसाब का। इसके बाद रईस दरियावर्दी, उम्र है 21 साल, 14वीं पास हैं, पढ़ाई उनकी अभी जारी है। रईस दरियावर्दी। इसके बाद हैं निहाल सलाती साहब, इनकी उम्र है 21 साल, इन्होंने D फार्मेसी की है, अभी पढ़ाई उनकी जारी है। इसके बाद जनाब सनाउल्लाह शरीफ मसल साहब, इनकी उम्र है 42 साल, इन्होंने 12वीं पास किया है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इसके बाद जो इनामात दिए जा रहे हैं, हमारे 5 मकतब जो चलते हैं उनके मस्जिद के जो जिम्मेदार साथी हैं उनको दिया जा रहा है। उसमें उमर फारूक मस्जिद मिरज से हाजी अल्लाह बख्श पठान साहब, अल्लाह बख्श पठान साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो आगे आ जाएं, नहीं तो उनके साथ साथी जो भी उमर फारूक के हैं वो आकर इनाम ले जाएं। उसके बाद में मोहम्मदिया मस्जिद के जनाब हाजी महबूब भाई तहसीलदार, जिन्होंने काफ़ी मदद की है हमें मोहम्मदिया में मकतब चलाने के लिए। उसी तरह गवर्नमेंट कॉलोनी मस्जिद मिरज के हाजी अब्दुल रज़ाक पठान साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक पठान साहब अगर यहाँ आए हैं। सज्जाद भाई भोकरे साहब, हाजी आप आ जाएं, ज़रा चलने में तकलीफ़ है उन्हें, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ तक पहुँचाएँ तो ठीक रहेगा। हज़रत जी को हाथ लगाने दें मोहम्मद भाई और उनके तक पहुँचा दें। उसके बाद बकर कसाब मस्जिद से मिरज के हाजी गुलाम भाई पटेल, अगर वो यहाँ हाजिर हैं तो बराए करम वो आए, हजरत जी के हाथों से अपना इनाम कबूल करें। गुलाम भाई पटेल हाजी मुतवल्ली हैं बकर कसाब मस्जिद के, अगर वो नहीं है तो उनके कोई ज़िम्मेदार आकर ले लें, कोई ज़िम्मेदार। इसके बाद हाजी हज़रत अबू बकर मस्जिद मिरज
इनके जो जिम्मेदार हैं हाजी इरफान भाई खान से मैं गुजारिश करूँगा, ये बक्का कसाब के जो गुलाम भाई पटेल मुतवल्ली है उनका ये इनाम है, और ये हाजी इरफान भाई खान इनका यहाँ पर ये। इसके बाद हमारे ऐसे दो साथी हैं जो हमारे मकतब को हमेशा साथ देते आए हुए हैं, हर एक प्रोग्राम में हर एक काम में उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काफ़ी मेहनत उन्होंने की है हमारे मकतब के लिए। उसमें सबसे पहले हैं जनाब इकबाल भाई मुल्ला, अगर यहाँ आए हैं तो फ़ौरन वो आकर अपना इनाम ले लें। इकबाल भाई मुल्ला। और इसके बाद दूसरे जो साथी हैं हमारे वो हैं हाजी अब्दुल लतीफ़ भाई शेख, ये यहाँ पर आए, हजरत जी के हाथों से अपना इनाम लें। अब इसके बाद हजरत जी को हमारे पांचों बड़े मकतब की तरफ से जानिब से बतौर तोहफा एक ट्रॉफी और शाल हमारे हाफिज़ अताउल्लाह साहब इनके हाथों से तोहफा दिया जा रहा है। हमारे आज के हजरत जी जो यहाँ आए हैं उनको ये तोहफा दिया जा रहा है। मैं हजरत जी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस बड़े के मकतब का ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल किया उन्होंने, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाता मैं, और इसी बीच जनाब हाजी अयूब भाई घाटी इनके जो साथी हैं उनकी जमात के साथियों की तरफ से हाजी अब्दुल जब्बार भाई वो आएंगे और हमारे हाफिज़ अताउल्लाह साहब का एजाज़ और एहतराम करेंगे। वैसे तो हमारे अताउल्लाह साहब इससे बहुत परहेज़ करते हैं, यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी इसलिए ये हुआ है। तो इसके बाद मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, हजरत जी की बात आपके सामने बहुत कीमती बात होने वाली है, तो लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। भाई सब साथी थोड़ा आगे आगे सर कर बैठे, हजरत की बात चालू होने वाली, आगे सर। बाहर जो साथी हैं वो अंदर आए हुए, अंदर जाइए, खाली आगे सबको सर में। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन
محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارباب علم و فضل، حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے باوجود مشاغل کثیرہ کے ہمیں قرآن کریم کی تکمیل اور اس کی ناظرہ خوانی اور اس کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے. ثانیاً یہاں سند حاصل کرنے والے تمام ہی محترمین کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. نمبر 3، اس کاروان کے روح رواں حضرت حافظ عطا اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کی خدمت بڑی خدمت ہے. اور اسے عظیم سمجھنا چاہیے. قرآن کریم کی تعلیم عظیم کام ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے چل کر آج بے فضلہ تعالی یہاں تک پہنچا ہے.
قرآن کریم صرف عظیم کتاب نہیں ہے، کلام اللہ بھی، اور آسمانی کتابیں، کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی۔ حدیث پاک میں فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن کریم کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، اس کو تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، اس بنا پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَرَجَ مِنْهُ، اور اللہ کے اندر سے نکل کر ہے۔ کلام اللہ یہ صفت ہے اللہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہے۔ قرآن غیر مخلوق ہے۔ یہ ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، علمی بحث ہے کہ نفسی بالقرآن غیر مخلوق ہے اور لفظی بالقرآن مخلوق۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پڑھنے والوں کی 4 قسمیں بیان۔ نمبر 1، وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال کل اترجتی، ترنج لیمو کی طرح۔ ترنج کو یہاں کی زبان میں چکوترا کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ مصر میں ترنج نہایت شیرین اور نہایت خوشبودار پھل، اتنی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ جہاں رکھتے ہیں وہاں اطراف کے اندر مہک آ جاتی، اور اس کا ذائقہ بھی نہایت بہترین ہے، ٹیسٹ بھی بہترین۔ تو وہ سچا مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال اس ترنج لیمو کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہترین ہے۔ الحمدللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا جب اللہ نے آپ کو قرآن سکھائی دیا ہے تو آپ قرآن کریم کو پڑھنا مت چھوڑیے، تو یہ باقی رہے گا، یاد رہے گا۔ اور اگر چند سال آپ نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا تو قرآن بھی آپ کو بالائے طاق رکھ دے گا، پھر پڑھنے بیٹھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کا دور جاری رکھا جائے۔ جو حفاظ قرآن ہیں ان کو تو دور کرنا ہی ہے، لیکن جنہوں نے اتنی عمر کے اندر قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا ہے ان کی نظر روزانہ قرآن کریم پر ہونی چاہیے، تو آپ کی محنت کام آئے گی۔ یہ محنت کہیں رائیگان نہ ہو جائے، اتنے سال کی آپ نے محنت کی ہے، یہ بیکار نہ ہو جائے، اس کو حفاظت سے رکھیے اپنے پاس۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے
کہ قرآن کریم کے معنی سمجھ میں نہ آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائے. 10 روپے کا اخبار آدمی سمجھ میں نہیں آتا تو نہیں خریدتا. پورا قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ تو عربی زبان میں ہے. اگرچہ پڑھنا آسان ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن سمجھنا تو مشکل کام ہے. اس کے لیے زبان دانی بھی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے، تب جا کر کے وہ علم آئے گا. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں نہ سمجھا تو بھی تیرا ثواب کہیں نہیں گیا. اب یہ نوجوانوں نے اور بوڑھوں نے جتنے دن قرآن پڑھا ہوگا ہر حرف پر پڑھانے والے کو بھی اجر، پڑھنے والے کو بھی اجر. ایسا کاروبار تو کہیں دیکھا نہیں. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ثواب بھی اٹھا رہے ہیں. اور اگر نماز میں پڑھ لیا پھر تو بہت بڑی بات ہے. پھر تو روایتوں میں آتا ہے 1 حرف پر اللہ 100 نیکی کا ثواب. قرآن کریم آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اور 23 سالوں میں اترا، تدریجاً اترا. جتنا اترا تھا قرآن اتنے کا دور ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور کرتے. اس روایت کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کی ہے. ایک مثال تو سمجھ میں آ گئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا پکے ایمان والا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی. کھجور کا ذائقہ نہایت عمدہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، یہ پڑتا نہیں ہے، پھر بھی کم نہیں ہے، اس بنا پر کہ کھجور قیمتی پھل ہے. کھجور کے درخت کی چھوٹی سے چھوٹی عمر 150 سال ہے اور کھجور کے درخت کی بڑی عمر 5000 سال. کھجور کے تنے کا الگ فائدہ، کھجور کے پتوں کا الگ فائدہ، کھجور کی گٹھلیوں سے ہارٹ کے مریضوں کا علاج اور کھجور کے پھل سے طرح طرح کی بیماریوں کا علاج اور وائٹامن بہترین اگر ملتے ہیں تو کھجور میں ملتے ہیں. اس لیے پورا دن روزہ رکھا اور شام کو ایک کھجور سے افطار کیا، پورے دن کی لوز شدہ انرجی واپس اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے عطا فرمائے. ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے کہ اگر آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے لیکن اگر وہ ایک کھجور کھا لے تو تقریباً 3 دنوں تک وہ مرے گا نہیں، زندہ رہے گا اور اسے اور کوئی غذا کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک کھجور کی یہ عادت. تو ایمان والے کو تلاوت تو کرنی ہی چاہیے، اس کو چکوترے کی طرح ترنج کی طرح بننا چاہیے
کہ اس کے پڑھنے سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، خود اس کی ذات کو بھی پہنچے اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت پر رحمتوں کے نزول کا واقعہ حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر، بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو قرآن کریم نہ پڑھتا ہو۔ صحابہ نے بڑی عمر میں ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد بڑی عمر میں قرآن پڑھا۔ تو جو بڑی عمر میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے وہ شرمائیں بھی اس بنا پر کہ صحابہ نے بھی بڑی عمر میں پڑھا ہے۔ میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ ابھی ہمارے مدرسے میں ایسے طلبہ ہیں جو فارغ ہو چکے دورے سے اب وہ حفظ کر رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں دوبارہ حفظ میں داخل ہوئے۔ تو یہ کمال کی بات ہے، عیب کی بات نہیں۔ اور آپ ہمت نہ ہاریں کہ بھئی ناظرہ مشکل سے ختم کیا، اب حفظ کون کرے؟ ہمت کرو تو اللہ تعالیٰ حافظ بنا دیں گے، اور اگر حفظ کی نیت کر لی اور حفظ نہ کر سکے تو اللہ قیامت میں حافظوں میں نام لکھ لیں گے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا تھا کہ میں حافظ بن جاؤں۔ لیکن بیچارہ یا تو زندگی نے وفا نہیں کی یا اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ بھائی حافظوں کے زمرے میں ہمارا شمار ہو جائے تو کیا خوشی کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حفظ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر قرآن کے حافظ تھے، حضرت عمر حافظ تھے، عبداللہ ابن مسعود حافظ تھے، ابو موسیٰ اشعری بہترین قرآن پڑھتے تھے، ایسا پڑھتے تھے کہ حضور بھی رک کر ان کا قرآن سنتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سرکار کے پہنچنے سے پہلے قرآن پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ مدینہ جاؤ، دار القرآن شروع کرو، قرآن کا مدرسہ شروع کرو اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد قرآن کریم پڑھاؤ۔ مدینے والے قرآن پڑھ کر ایمان لائے ہیں، قرآن سمجھ کر ایمان لائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے مکے میں، اور مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس ایسٹیٹ ہے۔ اے کنگال مسلمانوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ صحابہ غمگین ہوتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ارے پاولو عجیب بات کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ان کے پاس جائیداد ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، بہت بڑی نعمت قرآن کریم جو جنت میں لے جانے والی ہے۔
بہت سے لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ اب یہ عمر میں قرآن پڑھ کر کریں گے کیا؟ تو یہ عمر میں جب بوڑھے ہو کے جنت میں نہیں جانیں گے؟ جنت میں ہر ایک کو جانا ہے، تو پھر یہ قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں یاد نہیں کرتے؟ کیوں اس کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیوں سیکھنے کی فکر نہیں کرتے؟ جنہوں نے بڑی عمروں میں فکریں کی آج الحمدللہ سندیں حاصل کر لی اور کامیاب ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سیکھنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، سیکھے، پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسی خدمت میں لگ جائے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جہاں گھر میں قرآن پڑھا کہ شیطان گیا، جہاں قرآن کریم پڑھا کہ رحمتوں کی بارش شروع ہوئی۔ اسید ابن حضیر کا چھوٹا سا مکان، صحابہ کے تو چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، اسید ابن حضیر تو انصاری ہیں، بیچارے مہاجر جو آئے تھے تو انصاری صحابہ کے گھر میں پناہ لیتے تھے، ان کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ پھر تو بعد میں فتوحات ہوئی اور مکانات ملے۔ اور صحابہ کرام میں کوئی جو ہے تہجد نہ پڑھنے والا نہیں۔ جو تہجد نہیں پڑھتا تھا صحابہ کے دور میں، تو صحابہ بڑے تعجب سے اس کو دیکھتے تھے کہ تہجد نہیں پڑھتا یہ شخص۔ اور ہمارے دور میں تہجد جو پڑھتا ہے اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھتا ہے۔ یہ زمانے کی ہیرا پھیری دیکھیے، اس زمانے کی نیرنگیاں دیکھیے۔ آج ہم نے نماز چھوڑ رکھی ہے، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہمارے گھروں میں نماز کی فضا نہیں بنتی۔ یاد رکھو کہ گھر میں نماز کی فضا بنے گی تو یہ جو لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں نا، ان کے عقیدے اتنے پکے ہو جائیں گے کہ کوئی ان کے اوپر آنکھ نہیں ڈال سکتا۔ ایمان والی لڑکی اور غیر کے ساتھ چلی جائے، کچا ایمان ہے، عقیدہ کچا ہے، ایمان کچا ہے، ورنہ قربان ہو جاتی لیکن ایمان کو نہ چھوڑتی۔ اپنی خواہش کے لیے ایمان کا سودا کرنے والی پکی مومنہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے عقیدے کو نہیں بنایا، بھاگ بھی۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کے وقت مصلی بچھائے، چھوٹا سا آنگن تھا، چھوٹا سا مکان تھا۔ اللہ نے جیسا بھی مکان دیا اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ لوگوں کو جھونپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے، تو نے پکا مکان عطا فرما دیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ میں چھوٹا تھا، ابھی بھی چھوٹا ہوں، تو وہ صغر سنی میں میرے والد صاحب کے ساتھ سورت سے راندے راندے تھے، بیچ میں ایک پل آتا تھا، پل کے پاس جھوپڑ پٹیاں تھی، تو میرے والد صاحب ایک جھونپڑے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا اللہ نے اپنے کو پکا مکان دیا ہے، یہ جھونپڑے میں جو آدمی رہ رہا ہے وہ رات کو سوتا ہے تو اس کا ایک پیر نالے میں ہوتا ہے، ایک پیر اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا مزے سے سو رہا ہے، ڈبل بیڈ پر جتنی اچھی نیند نہیں آتی، اس کو پیر نالی میں پڑا تو بھی نیند آتی،
اصل چیز تو نیند کا ہے، ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ کو کیا کریں؟ ایک بات یاد رکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں کہ اس نے قرآن خالی مکمل کیا، میں حفظ کروں گا، اس نے حفظ کر لیا، میں عالم بنوں۔ اب قرآن شریف تو آ گیا، اب داڑھی بھی انشاءاللہ آ جائے۔ اتنا بہترین قرآن سنا ہے کہ مجھے عاشق ہو گیا، میں اتنا بہترین قرآن سنا ہے، اور الحمدللہ اب سنتوں کی بہار چہرے پر آ جائے تو کیا مزہ آ جائے۔ نبی کی سنت ہے، مت چھوڑو اس کو۔ وہ ایک جگہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم پارٹنر تھے، بزنس کرتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ جو فارغ ہوئے ابھی طلبہ، ان میں سے بہت سے بزنس مین بھی، انہوں نے بتایا کہ بزنس کے ساتھ بھی دین چل سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بزنس اپنی جگہ، آخرت کا بزنس اپنی جگہ۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے تھے، لاکھوں کا بزنس ہو رہا ہے، تو غیر مسلم نے ایک دن سوال یہ کیا، بھائی تو نے داڑھی کیوں رکھی؟ کیا پرابلم ہے تیرے کو داڑھی کیوں رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آتی ہے تو رکھتا ہوں، نہیں آتی تو نہیں رکھتا، لیکن آتی جاتی ہے تو کیا کروں؟ نکال تو پھر آتی ہے، نکال تو پھر آتی ہے، تو پھر اب رکھ لیے۔ یہ منتی نہیں کسی طرح سے، میں ہار گیا، یہ جیت گئی، داڑھی جیت گئی، میں ہار گیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات وہ مسلمان نے کہی کہ تو ٹیکا لگاتا ہے تو مجھے پرابلم نہیں ہے، تو میں داڑھی رکھتا ہوں تو تجھے کیا پرابلم؟ تو نے ختنہ نہیں کروائی، میں تو تیرے کو پٹلون کھول کے دیکھنے نہیں آئے کہ تو نے ختنہ کیوں نہیں کروائی۔ وہ ایک بزرگ تھے، روزانہ روڈ کے اوپر فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کرتے تھے۔ آج کل جاگنگ بھی ہمارے جوانوں نے چھوڑ دی ہے۔ اپنے آپ کو فٹ رکھو، ایکسرسائز کرو، فٹ رکھو اپنے آپ، فزیکل فٹنس کا خیال رکھو اور ایمانی فٹنس کا بھی خیال رکھو۔ تو بہت بڑی، اتنی بڑی ماشاءاللہ گاڑی روڈ کے اوپر پیجامہ اور کرتا اور دوڑ رہے۔ کسی نے کہا ہوگا حضرت اتنی بڑی گاڑی لے کر آپ دوڑتے؟ تو کہا میرا وزن 200 کیلو ہے، 200 کیلو کے اندر میری گاڑی کا وزن جو ہے 100 گرام بھی نہیں۔ جب 200 کیلو کا وزن لے کر دوڑ سکتا ہوں تو 150 گرام کی داڑھی لے کر کیوں دوڑ نہیں سکتا؟ وہ مسلمان نے کہا کہ اپنے بزنس پر میری داڑھی کی وجہ سے کوئی اثر آئے نہیں، آئندہ داڑھی کے بارے میں اگر کامنٹس دیا تو بزنس ختم کر دوں۔ داڑھی تو نہیں ختم کروں گا، البتہ بزنس ختم کر دوں۔ مجھے ایسا بزنس نہیں چاہیے جو نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ سرکار کا متوالا ہوں، محمد عربی کا عاشق ہوں، اور عاشق کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ میرے محبوب کو ایسا دیکھا ہے تو ایسا ہی رہوں گا، چاہے کسی کو پسند آئے کہ نہ آئے۔ لوگوں کو پسند آتا ہے یہ نہیں دیکھنا، میرے رب کو پسند آتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔
لڑکیاں بھاگ جا رہی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیوں آپ نے ایسی تعلیم دی کہ وہ بھاگ گئی؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ کالج میں جائے گی تو بہت ایڈوانس ہو جائے گی، تو ایڈوانس سے تم کو خون کے آنسو رلا دی، رونے کے قابل بنا دیا؟ کہاں تو تمہارا لڑکی کے آنے کی وجہ سے چہرہ پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا. ایک یہ ہے کہ جوان لڑکی غیر کی انگلی پکڑ کر چلی گئی تو خون کے آنسو رونے کا ٹائم آ گیا. اب واپس لا کے کیا کرو گے؟ بیچارے محنت کر رہے لوگ، واپس لاؤ کسی طرح ایمان میں آ جائے. ارے ایمان ہوتا تو ہو جاتی. یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ چلی گئی، یہ اس کے عقیدے کی کمزوری ہے کہ وہ چلی گئی. ایک واقعہ سنا تھا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون، سنا ہے نا؟ اسلام کی تاریخ سے واقف رہو دوستو، ورنہ کہیں کے نہیں رہو. آج ایجوکیشن وہ دیا جا رہا ہے جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہو. میں کہتا ہوں آپ کالج پڑھیں، ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن اسلامی ماحول میں اپنے بچے بچیوں کو پڑھائیں، ماحول اسلامی ہو. پھر پڑھانے میں کوئی بات نہیں، پڑھانا منع نہیں، لیکن ماحول اسلامی ملنا چاہیے، دینی ماحول ملنا چاہیے. یہ دیو پالا ہی پڑھائیں گے نا تو پھر ایسا ہی ہوگا بچہ. ابھی ہندو اسکولوں کے اندر آرتی سکھاتے ہیں، پوجا پاٹ سکھاتے ہیں. ہمارے مسلمان بچوں کو، بچے کو باقاعدہ آرتی کیسے کی جاتی. چھوٹا بچہ کیا سمجھتا ہے آرتی کیا چیز ہے، لیکن دل میں بیٹھ جائے گی، اس کی نکالے گا کون؟ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، بگاڑے گا عقیدے کو، اچھا کون کرے گا؟ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں بیدار ہو جاؤ، ان کے عقیدے پر ضرب نہ آئے اس کا خیال رکھو. فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. حضرت سمیہ نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود، لیڈروں کی دشمنی کے باوجود ایمان قبول کیا. تو کتنا پکا ایمان ہوگا. اب دربار رسول سے آ رہی ہیں، گھیر لیا دشمنوں نے، لیڈروں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں، جواب دیا سرکار کے دربار سے دین سیکھ کرا رہی ہوں، کلمہ سیکھ کرا رہی ہوں، عقیدہ سیکھ کرا رہی ہوں. کہنے لگے یہ نیا دین چھوڑے گی کہ نہیں، پرانے دین پر آئے گی کہ نہیں. سمیہ نے کہا بڑی محنتوں سے یہ دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے. اچھا یہ بات ہے، ان کے اوپر تو تکبر کا بھوت سوار تھا. چنانچہ ایک نے نیزہ لیا، نازک جگہ پر مارا، خون کا فوارہ بہنے لگا، اور برچھا مارا اور مارا. کہا مارتے جاؤ، کلمہ پڑھتی جا رہی ہے، مارتے جاؤ، کلمہ پڑھتی جا رہی. زمین پر لیٹ، خون بہ رہا ہے، دور تک جا رہا ہے. بول بدلتی ہے دین کے نہیں بدلتی، اشارے سے کہتی ہے نہیں بدلتی. آخری وقت آ گیا، خون بہت بہ گیا، دنیا سے جا رہی ہے. کہنے لگی میرے لختے جگر کو بلاؤ، میرے بیٹے حضرت کو بلاؤ. مجھے حضرت کا، میں حضرت نہیں، حضرت تو وہ تھے. عمار ابن یاسر
حضرت عمار کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، سب دوڑے گئے. اب بیٹا چونکہ پکا مسلمان ہے تو ماں یہی کہے گی کہ دیکھا ہے میرا زخم، دیکھا ہے میرا بہتا ہوا خون، بیٹا جلدی سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دینا ورنہ تیرا بھی حال یہی ہو جائے گا. شاید یہ کہے گی تو جلدی سے بلا کے لائے. حضرت عمار کو وہ آئے، ماں کو گود میں اٹھایا، خون صاف کیا، روتے ہوئے پوچھا ماں میں تجھے کوئی اسپتال تو نہیں جا سکتا، کوئی تیرا علاج تو کر نہیں سکتا، اتنا زخمی کر دیا، تیرا آخری وقت آ گیا، لیکن یہ بتا میری ماں کیوں بلایا مجھے؟ تمہیں کوئی وصیت کرنا ہے تو کر دے. تو کیا وصیت کی؟ ماں نے وصیت کرتے ہوئے کہا یہ خون جو بہ رہا ہے اس کو دیکھ کر مچل مت جانا، بدل مت جانا. تیرا خون اس سے بھی زیادہ بہے گا دین مصطفیٰ کے لیے، لیکن برابر جمے رہنا، ایسا نہ ہو کہ کل ہماری حوض کوثر پر ملاقات نہ ہو سکے. اگر تو دامن مصطفیٰ تھامے رہے گا تو تیری ملاقات مجھ سے ہوگی کل انشاءاللہ حوض کوثر پر رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر لیں گے. دیکھا ایمان، جان دے رہی ہے لیکن وصیت کیا کرے؟ آج ہماری بیٹیوں کو گلے سے لگا کر کہنا کہ کالج جانا، دین مت چھوڑنا، خبردار کسی غیر پر نظر مت ڈالنا. ہمارے جوان بہت خوبصورت اور حسین ہیں، نکاح بھی کرنا ہوگا تو تیرے نوجوان مسلمان لڑکوں سے نکاح کرائیں. خیر یہ ضمنی بحث آ گئی جو اس وقت کا بڑا شدید خطرناک حال ہے. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں جہاں جاتا ہوں لوگ یہی شکایت کرتے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہے، لڑکیاں بھاگ رہی. بھائی دشمنوں کا اسکینڈل ہے، پھنس کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسکیم بنائی ہے باقاعدہ، اس کا ہم شکار بن رہے ہیں. تو ہمیں اپنے دفاع کا انتظام کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کو پردے سے پڑھانا چاہیے، ان کے لیے کالج کا انتظام کرنا چاہیے، مکس تعلیم سے بچنا چاہیے. یہ مکس تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ موبائل کا نتیجہ ہے، یہ اسکوٹیوں کا نتیجہ ہے، یہ موٹر بائکیں دے دی لڑکیوں کو اس کا نتیجہ ہے، اس کو گھر سے آزاد کر دیا، بے پردہ نکال دیا اس کا نتیجہ ہے. حضرت اسید ابن حضیر نے نماز شروع کر دی، نماز شروع بھی کر دی لیکن لمبی نماز. صحابہ تہجد کی نماز لمبی پڑھتے. تہجد کی نماز اس لیے رکھی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھ جائے. اور ایک دور ایسا گزرا تہجد کا صحابہ کرام کی کہ جتنا قرآن اترا ہے اتنا تہجد کے اندر پڑھتے. بعد میں کچھ آسانیاں ہوئی، جب جتنا پڑھنا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن کریم پڑھو. اب اسید ابن حضیر نے ایک طرف گھوڑا باندھا تھا، ایک طرف بچہ لٹایا تھا، بیچ میں جانماز بچھائی. گھوڑا ایک دم بدکنے لگ گیا. گھوڑے نے کچھ دیکھا ہوگا تو بدکتا ہوگا. حضرت نے اپنی نماز کو مختصر کر لیا کہ گھوڑا کہیں میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. یہ بھی تو احتیاط کرنے کی چیز ہے. قانون بتائے شریعت نے کب نماز لمبی کب مختصر. نماز پڑھ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں. اور آسمان کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ چراغ اور روشنیوں کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا ہے. شاید اسی کو دیکھ کر گھوڑا بدک گیا.
یہ معاملہ حل کرنے کے لیے دربار رسول میں جانے کی ضرورت ہے. سب مسائل کا حل سرکار کے دربار میں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے رحمتیں تمہارے گھر پر اتر رہی تھی، نازل ہو رہی تھی اور برس رہی تھی. معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں. اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو اپنے گھروں میں رحمتوں کے لانے کی چابی مل گئی، وہ قرآن. تو دو مثالیں ہوئی. پکا مومن قرآن نہیں پڑھتا، کھجور کی مثال پڑھتا ہے، اترج کی مثال. تیسرا وہ شخص جو ذرا سا نفاق رکھتا ہے اور قرآن خوب پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحان کی طرح ہے. اور ریحان خوشبودار قسم کے بیج ہیں جس سے خوشبو آتی ہے لیکن ذائقہ اچھا نہیں ہے. اور چوتھی مثال اس منافق کی دی جو قرآن کریم نہیں پڑھتا. جیسے حنظل کا درخت ہے، علوے کا درخت ہے جو نہایت کڑوا ہوتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے والے بنو. ہمارے بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس پر بات ختم کر. گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، مسلمان تھا. اس کا انتقال ہو گیا. گاؤں میں کوئی صلاۃ جنازہ پڑھانے والا بھی اور کوئی کفن دفن بھی نہیں جانتا. بھائی یہ بھی جاننے کی چیز ہے. ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم اس کی تیار کرو جو کفن دفن کو سمجھے اور غسل کیسے مردوں کو دیا جاتا ہے وہ سیکھے. عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں. ورنہ مر جائیں گے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا تو کون دے گا غسل؟ غسل تو اولین چیز ہے. تو حافظ عطا اللہ بھی اس کے لیے بھی تیاری کریں گے، ایک ٹیم وہ بھی تیار کرے. اب لوگوں نے کہا بڑے میاں مر گئے، اب ان کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، غسل دینا ہے، اپنے کو کوئی جاتا نہیں. روڈ جا رہا ہے، مین روڈ، وہاں کھڑے ہو. مین روڈ پر کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو پوچھتے تھے کوئی مسلمان ہو کفن دفن جانتا ہو. ایک آفیسر رک گیا. بھائی آپ مسلمان ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں، الحمدللہ آئی مسلم. ہمارے ساتھ آئیں. کیوں؟ کہ وہ ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا، ان کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے اور کفن دے کر پھر ان کو صلاۃ جنازہ پڑھ کر دفنانا ہے. چلو کہا مجھے سب آتا ہے. دیکھو جیسے یہ بزنس مین ہے، سب آتا ہے. قرآن آتا ہے تو سب آتا ہے. خیر غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھی، دفنایا. اب باہر نکلے، چلے تو آفیسر صاحب نے جیب میں کاغذ ڈھونڈا تو کاغذ نہیں ملا. ارے بڑا امپورٹنٹ کاغذ تھا، وہ قبر میں ہی رہ گئے. اب کیا کریں؟ گاڑی پلٹائی، دوبارہ گاؤں میں آئے. گاؤں والوں سے پرمیشن لیا کہ میں ذرا سی قبر کھول لوں، میرے کاغذ بہت امپورٹنٹ، جس کے لیے میں جا رہا ہوں کاغذ ہی گم ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ قبر میں ہے. کھول دی قبر، پٹیا ہٹائے، کاغذ مل گیا.
کاغذ تو لے لیا لیکن پٹیوں کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھا تو بڑے میاں تو گلاب کے پھولوں کی سیج کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور قبر سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی. بڑا تعجب ہوا کہ کوئی اللہ والا تھا. یہ تحقیق کرنی چاہیے. گھر گئے, بڑے میاں کی ایک لڑکی حیات تھی, زندہ تھی. جا کر اس سے پوچھا کہ تیرے ابا کیا صوم و صلات کے بڑے پابند تھے؟ کہ میرے ابا تو بیچارے ان پڑھ تھے, کچھ نہیں آتا تھا. کوئی عمل تو ہوگا. کا ایک عمل تھا, سامنے تاک کے اندر ایک کتاب رکھی ہے, وہ روزانہ ہاتھ پیر دھوتے تھے, یعنی وضو بناتے تھے, اور وہ کاغذ جو ہے وہ کتاب کھول کر انگلی اس پر گھماتے تھے اور کہتے ہیں ہذا حق, یہ سب حق ہے, یہ سب حق ہے, یہ سب سچ کا, یہ سب سچ کا. پڑھنا نہیں آتا. لا میں دیکھوں کتاب کیا ہے. دیکھا تو قرآن. معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, خالی قرآن کی عظمت کے لیے سطروں پر انگلیاں گھمائی تو اللہ نے قبر کو نور سے اور خوشبو سے بھر دیا. تو جسے پڑھنا آتا ہوگا اس کا تو کیا اللہ تعالیٰ آتا ہے. اس لیے ایک بار یہ تمام ہی حضرات کو مبارکباد اور نصیحت کہ تلاوت نہ چھوڑیں. حافظ عطا اللہ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, اور حضرات جو شامل ہونے والے ہیں بغیر کسی شرم کے اپنے نام لکھوائیں. قرآن پڑھیں, نماز سیکھیں, تلاوت سیکھیں. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. صحابہ نے بھی سیکھا ہے, ہم کو بھی سیکھنا ہے. اور انشاءاللہ نہ ہمارا کوئی پورا قرآن سے محروم رہ جائے, نہ ہمارا کوئی بچہ نہ بچی قرآن سے محروم رہ جائے. جو مسجدیں اور مسجد کے ذمہ دار ان کا تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین, علماء کرام اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور ان کو جو تحفہ دیا بھی جانے والا ہے, وہ علماء کرام کے لیے تحفہ دلایا ہے, وہ اس قبول کریں. دعا سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہریں. دعا تو اصل ہے, اور ابھی ختم قرآن پر دعا قبول ہوگی. میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دعا ختم ہونے کے بعد میں سب ساتھی تھوڑا ادھر سرکیں, اندر ادھر, اور وہ ساتھی ادھر سرکیں, تاکہ حضرت کو جانے کے لیے آسانی ہو. حضرت انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے, آپ ان کو جواب دو. دوسرا اعلان بھائی, ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کے لیے کافی ساتھیوں نے محنت کی ہے. نوجوان بھی ماشاءاللہ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں, ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے مدد بھی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے, دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کو بہترین بدل عطا فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ حضرت کی صبح محمد مسجد کے اندر جو ہے ذکر کے مجلس ہوگی, تو تمام ساتھی وہاں بھائی پہنچنے کی کوشش کریں. اور جمعرات کے دن جو ہے دوپہر میں 3:15 بجے پیچھے بکر کا صاحب ہال کے اندر جو ہے مستورات کا پروگرام ہے. تو جتنے بھی یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں, اور خاص کر ہمارے مکتب ساتھی ماشاءاللہ ہمارے پانچوں مکتب کے جو ہے 125 سے 150 ساتھی ہیں. تو جتنے بھی اپنے مکتب کے ساتھی بھی ہیں اور دوسرے جو ساتھی ہیں, اپنی ماں کو, بہنوں کو اور جو ہے عورتوں کو لانے کی بھیجنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش دعا کریں گے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو نسبت قرآنی پر قبول فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام فرما دے. اے اللہ اس کے حفظ کو آسان فرما دے. اے اللہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے سہل فرما دے. اے اللہ جنہوں نے پڑھ لیا ان کو قبول فرما لے. تلاوت کی توفیق عطا فرما. محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ جو مرادیں لے کر ہم بیٹھے ہیں اللہ تمام مرادوں کو پورا فرما. غیر سے حاجت پراری کی شکلیں پیدا فرما. جو علماء محنتیں کر رہے ہیں اپنے فضل سے ان تمام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. ان کے فیض کو عام اور تام فرما. ہماری نئی نسل کو دین کی توفیق عطا فرما. عقیدوں کا استحکام نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں اور لوگ ان کے قرضے لے لے کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کو توفیق عطا فرما کہ حق والوں کا حق دے دے. اے اللہ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 100% نمازی بنا دے. 100% ایماندار بنا دے. بااخلاق بنا دے. اے اللہ اخلاص والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی کوئی حضرات نہ اٹھے اور مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت جی کو آرام سے نکلنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبھی حاضرین حضرت جی کے جانے کے بعد یہاں پر بیٹھے رہیں. اور عشاء کی اذان ہوگی 8:15 پر اور جماعت کھڑی ہوگی 8:30 پر. تو لہذا سبھی حاضرین اسی مسجد میں آپ بیٹھے رہیں. اور تھوڑا مشورہ اس طرح ہے کہ اگرچہ تقاضا ہو تو وہ تقاضا عمر فاروق مسجد کے اندر آ کر ہمارے سامنے رکھیں. اور کم سے کم 60 سے 70 افراد وہاں پر ہونا چاہیے وہ 21 دن کا مکتب چلانے کے لیے. اور جن کو ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو سبھی مکتب کھلے ہیں. کسی بھی مکتب میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. تو لہذا قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو جو نورانی بیانات ابھی یہاں پر حضرت جی کا ہوا جس سے آپ کو اس بات کا یقین ہوا ہوگا کہ قرآن کی اہمیت ہمارے زندگی میں کیا ہے. تو لہذا قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. کیسی کیسی مثالیں ہمارے حضرت جی نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. پھر بھی آپ اس باتوں کو سن کر اپنے دل کو مضبوط کر کے قرآن سیکھنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ 5 مکتب ابھی بھی ہماری شروع ہیں. اور لہٰذا ان 5 مکتبوں میں کسی بھی مکتب میں آپ کا جو وقت فارغ ہے اس وقت فارغ کے وقت کو اس قرآن پڑھنے کو لگائیں. تو لہٰذا جن کا تقاضا یہاں آئے گا 60 سے 70 اگر لوگ رہیں گے تو ہمارے حافظ صاحب وہاں پر 21 دن کا مکتب لینے کے لیے تیار ہیں. اور اپنے تقاضے کو آپ ہمارے عمر فاروق مسجد میں کبھی بھی لا سکتے ہیں. بس اتنا مجھے کہنا تھا.
सवा 8 को तो दूसरी बात ये है कि एक ऐलान ऐसा है, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इनके पोते हज़रत मौलाना हसन मदनी दामद बरकातुहू इनका प्रोग्राम बरोज़ इतवार 24 दिसंबर 2023 को बाद नमाज मगरिब बकर कसाब मस्जिद में मिरज में होगा। इंशाअल्लाह आप सभी हाज़रीन इस प्रोग्राम में पहुंचकर फैज़ हासिल करें। शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से, तत्हीर हो हर दिल की कुरान की तिलावत से। शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से, हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में रहमत के वो साए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। हर महफिल कुरान में रहमत के वो साए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। जब जिक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नोखेज हैं हम गुंचे हैं गुलदान मोहम्मद के, हम वारिस खुशबू है फरमान मोहम्मद के। नोखेज हैं हम गुंचे हैं गुलदान मोहम्मद के, हम वारिस खुशबू है फरमान मोहम्मद के। हर दस्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। कुरान